سب سے اوپر والے درجے میں سب سے کم عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو سب سے اوپر والا درجہ ہے اس کی وضاحت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں جس میں سب سے کم عذاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آگ کے 70,000 دریا بہائے ہوئے ہیں۔ 70,000 دریا آگ کے سب سے اوپر والے درجے میں بہہ رہے ہیں جس میں سب سے کم عذاب ہے۔ ایک دریا کی گہرائی اتنی ہے کہ 7 زمینوں کو اگر دریا میں ڈال دیا جائے تو تلاش کرنے پہ بھی نہ ملے۔ استغفر اللہ کہہ دے ایک مرتبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ یہ سب سے اوپر والا درجہ کس کے لیے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام خاموش۔ جہنم پہ مقررہ فرشتہ حضرت مالک علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مالک تم بتاؤ یہ درجہ کس کے لیے ہے؟ وہ خاموش۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالک وضاحت کرو یہ درجہ کس کے لیے ہے؟ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ بتائیے کہ یہ درجہ کس کے لیے ہے؟ تیسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبریل بولتے کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درجہ آپ کے امت گنہگار لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کی امت کے گنہگار اس درجے کے اندر ڈالے جائیں گے۔ جب یہ بات سنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ امت کا غم آیا۔ وہ معراج کی خوبصورت ترین نعمتیں و انعامات دیکھنے کے بعد جب چہرے پہ غم ظاہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے پوچھو یہ غم کس بات کا؟ تو عرض کی یا اللہ یہ غم اس بات کا ہے کہ ساری نعمتوں کو دیکھ کے میں بڑا خوش تھا کہ تو نے میرے امتیوں کے لیے کیسی کیسی نعمتوں کو سجایا ہوا ہے، لیکن یہ تکلیف دہ جگہ ہے، محل ہے، مقام ہے، میری امت اس میں کیسے رہے گی؟ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ امت کی فکر نہ کریں، کل قیامت والے دن امت کے حق میں ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، ہم آپ کو راضی کریں گے۔ لیکن اس بات کے اندر بھی گہرائی ہے کہ راضی کریں گے، یہ نہیں کہا کہ نہیں بخشی جائے گی۔ عدل ہوگا، حساب ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ غفور الرحیم اور رؤوف الرحیم ان صفات کی وجہ سے ہم خود کو نیکیوں سے دور رکھتے ہیں اور گناہوں کی طرف آمادہ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں غفور الرحیم ہے قہار بھی ہے جبار بھی ہے، یہ بھی اسی کے نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، آپ نے مختلف سزاؤں جزاؤں کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو کہتے تھے کہ نیکی کرو لیکن خود نیکی کی طرف جاتے نہ تھے، لوگوں کو تو واعظ کر دیتے تھے لیکن خود اس پہ عمل نہیں تھے کرتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ کوٹھریوں کے مانند، گھروں کے مانند بڑے بڑے تھے،
میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ لوگ کیا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، یہ لوگوں کا حق کھایا کرتے تھے، یہ حرام مال کھایا کرتے تھے۔ اور احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یہاں اس موقع پر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پیٹ وہاں پہ یہ اتنے بڑی جو حدیث ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں کیوں تھے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کھاتے کم ہی ہیں لیکن ان کے اندر ہوس زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو رجا بھی لیں، پیٹ بھر بھی جائے، وہ کہتے ہیں کہ مزید آئے، کسی طریقے سے مال اور آئے، اس ہرس اور ہوس کی وجہ سے ان کا جو سزا ہے اس سزا کا یہ عالم ہوگا کہ کوٹریوں کے مانند ان کے پیٹ بڑے ہوں گے، اور ان پیٹوں کے اندر کیا ہوگا کہ خطرناک زہریلے کیڑوں کو ان پیٹوں کے اندر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ پیٹ کی کیفیت یہ تھی کہ پیٹ صاف تھے اور ان کے اندر جو سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑے تھے وہ سارے واضح نظر آ رہے تھے۔ حضرت احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہی مال ہے جو ان لوگوں نے دنیا کے اندر لوگوں کا حق کھایا، سود کھایا اور حرام مال کھایا۔ یہ حرام مال کیا ہے یہ کل قیامت والے دن تمہیں نظر آئے گا کہ تم کس چیز کو اپنے لیے آمادہ کر رہے ہو، اضافہ کر رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگے بڑھے تو پھر ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنی چھاتیوں کو نوچ رہے تھے۔ مرد اور عورتیں دونوں ایک ایسے ماحول میں تھے کہ اپنے ناخنوں کے ساتھ، تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنی چھاتیوں کو نوچ رہے ہیں، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کو ان کے سینے کے ساتھ، چھاتیوں کے ساتھ آگ کی زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا ہوا تھا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور منہ پہ عیب کو بیان کرتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کو بیان کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا حال ہے۔ آج فخر کے ساتھ ہم وضاحت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں نے اسے دوسری بات نہیں کرنے دی، میں نے منہ پہ سنائی ہے اس کو، لیکن نہیں، اسلام ہمیں یہ تربیت نہیں کرتا، ہماری شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ منہ پہ سنائیں، نہیں، کنارہ کشی کی طرف شریعت ترغیب دیتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تم سے جب جاہل مخاطب ہو جائیں، بحث کرنے والے مخاطب ہو جائیں، قَالُوا سَلَامًا، انہیں سلام کہہ کے گزر جایا کرو، ان کے ساتھ بحث میں الجھا نہ کرو۔ ہم کہتے نہیں اس نے ایک کیا اب اس کو اس کا جواب دینا، نہیں، اس کا جواب یہی ہے قَالُوا سَلَامًا، بس آپ کی خاموشی اس کا جواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے آگے بڑھا تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایسے جگہ کے اوپر چل رہے ہیں کہ ان کے ٹانگوں کے آگے والا حصہ اگلا ماس اور پشت کے پیچھے والا حصہ پچھلا ماس، یہ چیتھڑے یہ زمین تک گوشت کے مانند، لوتھڑوں کے مانند لٹک رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں، چرواہوں کی طرح، جانوروں کی طرح یہ زمین پہ چل رہی ہیں، ان کے جسم کا گوشت زمین کے ساتھ گھسیٹا جا رہا ہے، اور زمین کے اوپر جو گھاس اگی ہے ان گھاس کے ساتھ کانٹے ہیں، ان کانٹوں کی وجہ سے ان لوگوں کا گوشت، ان کا جسم زخمی ہو رہا ہے۔ یہ لوگ تھوہڑ کے پودے اور بوٹیاں کھا رہے ہیں، یہ جہنم کی ایک بوٹی ہے تھوہڑ، اس کی 100 سے زیادہ اقسام ہیں، یہ ایک زہریلی بوٹی ہے، اس کے اوپر مختلف رنگوں کے پھول لگتے ہیں، ان پھول کی تمناؤں میں، ان پھول کی خواہش میں، تمنا میں یہ ان پھولوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں لیکن اپنے جسموں کو نقصان دے رہے ہیں۔ وہاں کے جو پتھر ہیں جیسے آگ کے کوئلے ہوتے ہیں، انگارہ ہوتا ہے،
इस तरह वो पत्थर तपे हुए हैं, उन पत्थरों को ये खा रही हैं, उस बूटी को खा रही हैं, और इनका जिस्म लहू लुहान है। फरमाया मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील इनका मामला क्या है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात को अदा ना करते थे। ये ज़कात को अपने लिए ज़खीरा कर लेते थे, और इनके साथ ये जो कैफियत बताई जा रही है, नजर आ रही है, ये जो फूल है, इन फूल की तमन्नाओं में ये कह रहे हैं कि हम इन फूलों को हासिल करें, लेकिन उन फूलों को हासिल करने के लिए ये अपना किस कदर नुकसान कर रहे हैं, इन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है। तो क्या जरूरत है ऐसे माल की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों का माल जो लोग ज़कात को अदा नहीं करते, कल अज़दहा की सूरत में इनके सामने आएगा। उस अज़दहा को इनके गले का तोक बना दिया जाएगा, इनके गले में डाल दिया जाएगा। नुक्ते की तरह बारीक उस अज़दहा की आंखें होंगी। वो अज़दहा बार बार इन्हें डसेगा, इन्हें ढंग मारेगा, इन्हें जख्मी करेगा और पुकारेगा कि ले, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं जिसको तूने जखीरा किया है। और एक और रिवायत में है कि आग का तोक बना के इनके गले में डाला जाएगा, तो वो तोक एक वजनी तोक होगा, और उस तोक के साथ समेत इस बंदे को जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाएगा, और वो वजन इसको जहन्नुम की तह तक ले जाएगा। तो क्या जरूरत है ऐसे माल की? अहलुल्लाह को देखें, सूफिया को देखें, उन्होंने कैसे कैसे जिंदगी को बसर किया है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, अहले बैत के छठे इमाम, आपके पास एक बुजुर्ग आया, आके कहने लगे, आपने सवाल किया इमाम जाफर सादिक ने उनसे, आपने फरमाया कि बताएं आपके यहां वली किसे कहते हैं, आरिफ किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि सादा सी तारीफ है उसकी कि मिल जाए तो शुक्र अदा करे, ना मिले तो अल्लाह का सब्र, अल्लाह की बारगाह में सब्र करे, उसे वली कहते हैं। आपने फरमाया ठीक है। उन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में अर्ज की, आप बताएं वली किसे कहते हैं, आपके यहां तारीफ क्या की जाती है? आपने फरमाया कि तुमने जो तारीफ की है ना, अगर उस तारीफ को देखा जाए तो हमारे यहां के कुत्ते उस तारीफ की सूरत में आते हैं कि उन्हें दे दो तो वो खा लेते हैं, ना दो तो वो मांगेंगे नहीं। सब्र करने वाले ये यहां के जानवर, हमारी खानकाह के जानवरों का ये हाल है। तो उन्होंने अर्ज की कि बताएं, आप बताएं वली किसे कहते हैं? उन्होंने कहा कि ना मिलने पे वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और मिल जाने पे वो उसे तकसीम कर देता है, सखावत कर देता है। अब यहां पे दो मौक़िफ़ बने कि ना मिलने पर शुक्र क्या है, और शुक्र सब्र से बड़ी नेमत है, शुक्र अदा करना। हालांकि सब्र भी एक नेमत है, तो ना मिलने पे सब्र अल्लाह की बारगाह में नेमत है, उस पे सवाब है, अजर है। और इमाम जाफर सादिक फरमा रहे कि नहीं, ना मिलने पे वो शुक्र करते हैं, सब्र का इनकार क्यों किया? सूफिया फरमाते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अपने मर्तबे के लिहाज से बात की है, ना कि लोगों के मरातिब के लिहाज से। उनका ना मिलने पे वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और मिल जाने पे वो तकसीम कर देते हैं। मिल जाने पे तकसीम कर देना ये तो समझ में आता है, ना मिलने पे शुक्र अदा करना, इसकी क्या वजह है? क्योंकि जो माल कमाया जाता है उसकी दो सूरतें होंगी, या तो वो हलाल माल होगा या फिर हराम माल होगा। अगर हराम माल है तो अजाब देना होगा, अगर हलाल माल है तो हिसाब देना होगा। तो ना मिलने पे वो शुक्र अदा करते हैं कि बंदा अजाब से भी बच जाता है, हिसाब से भी बच जाता है। अजाब बहुत बड़ी सजा है, लेकिन जो हिसाब है वो भी कम नहीं है।
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 سال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، چہرے پہ پسینہ ہے اور آپ کا کرتا مبارک پسینے سے تر ہے۔ عرض کیا ابا جان یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، یہ کیا کیفیت ہے، بتائیں آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ بیت المال سے مال کو نکال کے دوسری جگہ جب منتقل کر رہے تھے تو غفلت کی وجہ سے، عوام کی غفلت کی وجہ سے اس مال میں سے ایک سوئی گر گئی۔ آج 11 سال ہوئے ہیں، اس سوئی کا حساب پورا ہوا ہے۔ ایسے ایسے عظیم لوگ جنہوں نے اپنا ہر چیز اسلام کے لیے فدا کر دیا ہو، قربان کر دیا ہو، اگر وہ بھی حساب دے رہی ہیں تو تیرا میرا کیا حال ہے؟ ہم غفور الرحیم پہ ٹھہرے رہے، ہم رؤوف الرحیم پہ ٹھہرے رہے؟ نہیں، اگر صحابہ کو حدیں لگی ہیں، ان کے بازوؤں کو کاٹا گیا ہے، ان پہ دیواروں کو گرایا گیا ہے، انہیں زمین میں سنسار کیا گیا ہے، تو تیرا میرا کیا حال ہے؟ ہم کس کے بھروسے ہیں؟ شفاعت کبریٰ حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، لیکن کب فرمائیں گے؟ جب یہ امت جہنم میں جا چکی ہوگی، پھر سجدہ ہوگا کہ انہیں جہنم سے نکال، اور وہ سجدہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، وہ سجدہ اگر وہ سجدہ معراج کا سجدہ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ 17,000 برس ایک سجدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم جس طرح نمازی ادا کرتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں، سرکار کا سجدہ ایسا سجدہ نہیں ہوگا کہ سجدہ سر سجدے میں گیا ہے تو بس ختم ہو گیا، نہیں، وہ سرکار کا سجدہ ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھو، وہ کیسا سجدہ ہوگا کہ جس سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت کو جہنم سے نکال دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ وہ سجدہ کیسا ہوگا؟ وہ معراج کا سجدہ کہ 17,000 برس گزرے، سرکار سجدے میں رہے اور اللہ سرکار پہ درود پڑھتا رہا۔ اگر ایسا سجدہ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ خود کوشش کریں اپنے آپ کو بچانے کی، اپنے آپ کو سیدھے رستے لانے کی۔ اور یہی ماجرات نہیں تھے صرف، سرکار نے فرمایا میں نے ایک اور معاملہ دیکھا کہ ایسے افراد تھے جن کے سروں پہ کوڑے مار کے، دبرج مار کے ان کو پھینس دیا جاتا، وہ پھینس جاتے تھے، دوبارہ انہیں زندہ کیا جاتا، انہیں سلامت کیا جاتا، دوبارہ ان کے ساتھ ان کے سروں کو ختم کر دیا جاتا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ فرمائیے وہ لوگ ہیں جو فرض کے اندر سستی کیا کرتے تھے، نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے، اور جنہوں نے جمعے کے اندر جماعت کے لیے آنا ہو، صرف جمعے والے دن مسجد کا رخ دیکھنا ہو، کیا کریں گے؟ اور یہی معاملہ صرف نہ تھے بلکہ آپ دوسرا رخ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے موتیوں کے ایسے خوبصورت گنبد دیکھے، مکانوں کو دیکھا جن کے اندر جو خاک تھی، جو زمین تھی، وہ مشک کی تھی، اور جنت کی مشک، جنت کی خوشبو، فرمایا کہ ان کی زمین، ان کی تہ وہ مشک کی تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ گنبد نما مکان کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کے ان امتیوں کے لیے ہیں جو مساجد کے اندر اذانیں دیتے تھے اور امامت کروایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو عرش کے نیچے نور کی چادر کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا جبریل یہ شخص کون ہے جس کو یہ مقام ملا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ فرد ہے جو دنیا کے اندر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، یہ مسجد کے اندر اپنے دل کو لگانے والا تھا اور والدین کے فرما برداری کرنے والا تھا۔ یہ معاملات بھی ہیں، یہ سب کچھ بھی ہے، تو ہم اس کی طرف ہے۔ بناتے کعبہ کہا جاتا ہے ان مساجد کو، بناتے کعبہ، اور فرمایا ہر چیز تباہ ہو جائے گی لیکن کل قیامت والے دن جب محشر کا میدان بپا ہوگا، پانی آگ کی صورت میں باہر آ جائے گا، تو یہ مساجد کشتیوں کی مانند اس پہ تیرتی ہوئی اپنے لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی کہ آؤ تم دنیا کے اندر مجھے آباد کیا کرتے تھے، میرے اندر آیا کرتے تھے، اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، آج بھی میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اگر کوئی اور فرد اندر گھسنے کی کوشش کرے گا مساجد کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان ہے،
माह शबान की 14वीं रात, जिस रात सर शाम अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे, पहले आसमान पे अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है, जो उसकी शान के लायक है। बंदा जितना मर्जी उरूज कर जाए, अल्लाह ताला की जात तक पहुंच जाए, ख्वाह वो जात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही क्यों ना हो, बंदा बंदा रहता है। और अल्लाह ताला जितना मर्जी नुज़ूल करे, जैसे उसके शान के लायक है उसका नुज़ूल, कमा हकू हो, खुदा खुदा रहता है। तो वो पहले आसमान पे आके सरे शाम मगरिब के वक्त, हाल मिन मुस्तगफिरिन अस्तगफरतु लहू, है कोई मुझसे बख्शिश को तलब करने वाला जो मेरी बारगाह में आए और मैं उसकी खताओं को बख्श दूं। ये निदाएं रात के आखिरी पैर तक चलती हैं। मेराज की सूरत में माह शबान, आप जरूर इस रात, हर रात इबादत की रात है और तौबा की रात है, लेकिन इस रात का अंदाज मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।